اور ایک لقب امام کا اور ہے، سجاد، سید الساجدین۔ سید الساجدین کس کو بولتے ہیں؟ سید الساجدین کے معنی ہے کہ سجدہ کرنے والوں کا سردار۔ آپ انصاف سے بولو، دوسرے معصومین کیسے سجدہ کر رہے ہیں؟ میرا مولا 500 سجدے کرتا ہے، لیکن چوتھے امام کو کہا گیا سید الساجدین، سجدہ کرنے والوں کا سردار ہے۔ ایسے سجدے کرتے تھے کہ نعمت آئی، کوئی کھانا آیا، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا دیا، اس کا شکر ادا کیا۔ ہم کھانا کھانے کے بعد اگر یاد آیا تو اس کا شکر ادا کرتے۔ اسی لیے میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ whenever you sit on the dining table, whenever you sit on the table، بہت اچھی بات ہے کہ لوگ بیٹھ کے فاتحہ پڑھتے، بہت اچھا ہے فاتحہ، بہت اچھا۔ I'm not stopping, please don't misunderstand۔ میں یہ بول رہا کہ فاتحہ تو ضرور پڑھو، لیکن ایک جملہ اس میں پڑھو، کھانے کو دیکھو تو just say thank you، just say اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ بچوں کو سکھاؤ، when you sit on the dining table، ہسبینڈ وائف بچے بیٹھے، ہسبینڈ کا کام ہے ہیڈ آف دی فیملی، بچوں کو بولو بیٹا جسٹ سے تھینک یو۔ بچے پوچھیں گے فار واٹ؟ ان کو بولو کہ بیکاز اللہ از گیون اس فوڈ، اتنا فوڈ ہمارے سامنے۔ اس کے بعد کھانا کھانے سے پہلے یہ چوتھے امام کا طریقہ کہ تمہارا کھانے کی نعمتیں برکت ہو جائے کھانے میں، کیونکہ تم نے کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے، بچوں کو بولو اللہ کا شکر ادا کرو، تھینک یو بولو، اس کے بعد دین یو اسٹارٹ یور فوڈ۔ تم 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن بچوں کو یاد دلاؤ، 1 ہفتے تک تم بات بولتے رہو، 1 ویک، اس کے بعد بچوں کو عادت ہو جائے گی کہ وہ جب بھی کوئی چیز ان کے پاس آئے گی کھانے کی تو وہ بولیں گے تھینک یو ویری مچ، اللہ تیرا شکر ہے۔ ابھی کھانا کھایا نہیں، یہ امام کا طریقہ، چوتھے امام کا، تو تمہارے گھر میں اتنی برکت ہوگی کہ تم تصور نہیں کر سکتے امام زین العابدین کا یہ طریقہ اگر تم نے اپنا لیا۔ اور امام کی ایک نظر ہے، امام کی نظر فروٹس کے اوپر، کھانے کے اوپر، کسی چیز کو جب بھی نظر امام زین العابدین کرنا، دسترخوان امام کا دسترخوان ہے، اتنا مجرب دسترخوان، اتنی دعاؤں کی قبولیت کا دسترخوان، ایک گرین کپڑا بچھاؤ یا وائٹ جو بھی بچھاتے، کوئی بھی جو چیز آپ بنا رہے ہو پاک اور پاکیزہ بنو، خورما روٹی رکھو، کوئی مشکل نہیں، فروٹس رکھو، لیکن اس امام کی نظر میں پانی ضرور رکھنا، اس لیے کہ اس امام ہی کے ذریعے ہم تک مولا حسین کی وہ وصیت آئی کہ میرے شیعوں سے کہو کہ جب پانی پینا میری پیاس کو یاد کرنا۔ اور امام پانی کو دیکھ کے بڑا تڑپ کے روتا تھا، تو پانی گلاس میں پانی رکھو، 5 مرتبہ صلوات پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج، 1 مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ توحید، سورہ خل جس کو بولتے ہیں، اور 3 مرتبہ سورہ کوثر، اس لیے کہ ہر امام سورہ کوثر کی تفسیر بن کر آیا، اور اس کے بعد 4 صلوات پڑھ کر امام کی بارگاہ میں حاضر۔ ایسا مجرب عمل ہے، مہینے کی 15 تاریخ کو بھی کر سکتے ہیں، 5 تاریخ کو بھی کر سکتے، کبھی بھی کرو، آپ نظر کرو کہ مولا میرا یہ کام کرا دیں گے، اور اس میں اس دسترخوان پہ بیٹھ کر گریہ ضرور کرنا، ایک نوحہ ضرور پڑھنا ہے، مطلب ایک نوحہ، ایک مجلس جیسا آپ کرتے، 5 منٹ کا نوحہ ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ امام کا طریقہ تھا۔ اس امام نے کہا تھا کہ جب اس چاہنے والے نے مدینہ منورہ میں آ کے امام سے کہا تھا کہ مولا میرے گھر میں خوشی ہے، میرے گھر میں دعوت ہے، میری بیٹی کی شادی ہے، آپ آئیے، میرے گھر میں برکت ہوگی، میرے گھر میں رحمت آئے گی، مولا آپ کے قدم آئیں گے، میرے گھر میں برکت ہوگی۔ تو اس وقت امام نے کہا تھا کہ بھائی کربلا کے بعد ہم اب کسی خوشی میں نہیں جاتے۔ اس نے کہا مولا پھر میں آپ کو کیسے بلاؤں؟ تو امام نے کہا تھا میرے بابا کی مجلس کر، میرے بابا کی مجلس، یہ حکم امام بھی سمجھو، اور یہ وہ سمجھو کہ اگر تم مجلس کرو گے تو میرا چوتھا امام تمہارے گھر آئے گا۔ دوستو بیماریوں سے بچ جاؤ گے۔ میں اتنی بڑی بات بول رہا کہ تم نظر امام کرو، اور دسترخوان امام کا بچھاؤ، اور نظر دینے کے بعد ایک نوحہ پڑھنے کی تو کوئی ضرورت، مگر پڑھنا بھی نہیں آتا، آپ ٹیلی فون پہ جو بھی آپ کا پسندیدہ نوحے ہیں ڈاؤن لوڈ کرو، وہ ایک نوحہ کتنی دیر ہوگی؟ 5 منٹ ہوگی، اور گریہ کرنا، 2 آنسو ضرور نکالنا، کھڑے رہ کے ماتم کرنا، 5 منٹ کی بات کر رہا، but that 5 minutes can change your destiny, believe me۔
تمہاری لائف بدل جائے گی، لائف بدل جائے گی. آپ آزما کے دیکھو. اتنا بڑا چیز میں آج اہل بیت چینل لندن صاحب کو دے رہا کہ مجلس کر کے دیکھو یار، کر کے دیکھو، اس کے بعد دیکھو کہ برکت کیسے ہوتی. اس میں کوئی ایفنٹ بٹ نہیں ہے. میں کوئی 1 لاکھ روپے کی چیز نہیں بول رہا آپ کو، میں 10 منٹ کی چیز بول رہا ہوں کہ نظر امام زین العابدین کرو. امام کا ایک عمل بھی ہے، میں نے شاید ولادت کی محفل میں دیا تھا. مفاتیح الجناح میں شیخ عباس خمی نے اس عمل کو لکھا. میں نے خود کئی مرتبہ کیا ہے. یہ 100 مرتبہ پڑھنے والا عمل، ایکسٹرا آرڈینری عمل. تم مصلی سے نہیں اٹھتے تمہاری دعا قبول ہوتی. نظر بھی وہی، تمہاری نظر قبول ہوئی سمجھو کہ تمہاری ساری حاجات پورے ہوئے. یہ عجیب مولا کی نظر ہے چوتھے امام کی. تو اس میں وہ عمل جو ہے شیخ عباس خمی نے مفاتیح الجناح میں لکھا. اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو جسٹ لیٹ می نو، میں آپ کو مفاتیح کا پیج دے دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی کیفا وجود کا وہ والا الہی والا مفاتیح الجناح میں شیخ نے لکھا. آپ اس میں دیکھ لیں. اور کون سی مفاتیح؟ جس کو اختر عباس صاحب نے ترجمہ کیا، لاہور کے مولانا اختر عباس صاحب. ذیشان حیدر جوادی نے بھی کیا ہے، بہت اچھا ترجمہ مرحوم نے، لیکن ان کا پیج مجھے یاد نہیں ہے. لیکن اختر عباس صاحب کی جو پرانی مفاتیح ہے اس میں جو ہر جگہ ملے گی، پاکستان میں اور انڈیا میں ہر جگہ ہے. پیج نمبر 147 شاید یا 107 پہ یہ عمل ہے. اگر آپ کو چاہیے تو میں بھیج دوں گا آپ کو یہ عمل. یہ بہت ہی مجرب عمل ہے. 100 مرتبہ پڑھنا 1 گھنٹے کا عمل ہے. یہ چوتھے امام سے عمل ہے. تو یہ عمل بھی کرو. اس میں بھی تاکید ہے کہ بیٹھ کے 5 منٹ گریا کرو، اس لیے کہ چوتھا امام کربلا کا سب سے بڑا